معاشرے میں سب سے گھٹیا ترین انسان وہ ہوتا ہے جو حق سچ کو پہچانتا ہے پھر بھی اپنے مفادات کی خاطر باطل کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ دنیاوی شہرت، گاڑیاں، بنگلے، عیش و آرام، کاروبار، بزنس کس کام کے جب آپ کے کردار پہ انگلی اٹھ جائے، الزامات کی ایک بجھاڑ ہو جائے اور جب کردار کشی ہونے لگ جائے اور آپ کے کردار کے اوپر جب واضح طور پہ نام تصاویر لگ جائے تو انسان بند کمروں میں فیصلے کرنے کی بجائے اس کو چوک چوراہے میں آنا چاہیے اور اپنی بات پوری دلیل کے ساتھ کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ معاشرے میں آپ رہتے ہوں اور راہ چلتے ہی کوئی آپ کے اوپر چاہے سچے ہوں یا جھوٹے ہوں وہ الزامات لگا دے۔ میں سمجھتا ہوں ایسی دولت، شہرت، عیش و آرام، کاروبار، بزنس مین کو کیا کرنا؟ شاید آپ اس نظریے سے بات نہیں کرنا چاہتے کہ ہاں یار میں بات پبلکلی کروں گا تو میرا امیج ڈاؤن ہوگا۔ یاد رکھیں، آپ کے سامنے ایک زندہ مثال ہے۔ بات ہوتی اگر اپنی ذات کی تو آپ کے سامنے وہ مرد کلندر، مرد مجاہد عمران خان ہے۔ وہ تنہا اس نے دنیا کی ہر قسم کی اپنی عیش و آرام لے لی، اس کے پاس دنیا کی ہر عیش و آرام اس کے پاس موجود ہے، لیکن پھر بھی اس نے جو ہے ظلم اور جبر کو برداشت نہ کیا اور اس کے سامنے ڈٹ گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر انسان یہ سمجھتا ہے ہاں یار میں خاموش ہو جاتا ہوں، میں بات نہیں کرتا، تو سب سے بڑی جو بات ہے نا کردار کی ہے۔ اور ہم نے شاید اپنی زندگی سفید پوشی میں گزار دی، لیکن الحمدللہ فخر سے ہاتھ اٹھا کے تقریباً 7-8 سال یونان میں ہونے کو ہے، کوئی شخص بھی ہاتھ اٹھا کے انگلی کھڑی کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کسی کا حق کھایا، کسی کے ساتھ بے ایمانی کی، چوری کی، ٹھگی کی، فراڈ کیا۔ الحمدللہ کوئی نہیں کہے گا۔ ہم نے اپنے کردار کو بچایا، ہم نے پیسہ نہیں بنایا، ہم نے دن رات محنت، مشقت، مزدوری کی، لیکن کبھی بھی ان سیڑھیوں کو فوراً بھاگ کے چڑھنے کی کوشش نہیں کی جن کے جو ان سیڑھیوں کے جو مسافر آج کل بنے پھرتے ہیں نئے نئے، جو کم وقت میں زیادہ اونچا اٹھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ شارٹ کٹ راستے اپناتے ہیں، وہ پھر چوری کرتے ہیں، ٹھگی کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں مختلف کیٹاگریوں کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں یہ دنیاوی سب عیش و آرام یہاں پہ ہی رہ جاتا ہے۔ ایسی دولت شہرت کو کیا کرنا کہ آپ کے اوپر جب انگلیاں اٹھ جائیں تو آپ منہ چھپاتے پھریں۔ یاد رکھیں، مرد وہی ہوتا ہے اگر چوک چراہے میں سوشل میڈیا پہ آپ کے اوپر انگلیاں اٹھ جائیں تو آپ کا حق بنتا ہے بات آپ دلائل اور ثبوت کے ساتھ کریں۔ آئیں چوک چراہے میں جب آپ کو کوئی مخاطب کرتا ہے تو پھر آپ کو اس کو جواب دے۔ مت یہ سوچیں کہ شاید میرے خاموش رہنے سے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، اکھاڑ کوئی بھی کسی کا کچھ نہیں سکتا، لیکن لگنے والے الزامات اور معاشرے میں جو ضلالت ہو جاتی ہے نا ایک مرتبہ، یاد رکھیں آپ کے منہ پہ ملنے والے آپ کے عزیز و اقارب، دوست، احباب تو کہیں گے جی ہم آپ کے ساتھ ہیں جی، کوئی بات نہیں، ہم نے آپ کے ساتھ کندھا دیا ہوا ہے۔ تو ان سہارے، ان کندھوں کا کیا فائدہ جب چوک چراہے میں ہوگے نالام آپ کی عزت، کردار پہ جب اٹھ گئی انگلیاں۔ تو یاد رکھیں، کم کھائیں، کم جئیں، لیکن کردار کو داغدار ہونے سے بچائیں۔ اور ایسی لاتعداد مثالیں ہیں، اور 7-8 سالوں میں نے ایسے لاتعداد واقعات دیکھے جن کی بے شمار مثالیں ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں انسان کے اوپر جب انگلی اٹھ جائے، اس کا جب پبلکلی نام، ویڈیو، تصویر لگ جائے تو ایک اس کا اپنا فرض بنتا ہے کہ آیا ان چیزوں کو وہ ڈکلیئر کرے، یا پبلکلی لوگ آپ کو جب بلاتے ہیں، کہتے ہیں، آپ کو باقاعدہ مخاطب کرتے ہیں تو آپ کا رائٹ بنتا ہے۔
ہم شاید اس وجہ سے کچھ لوگوں کو چبھتے ہیں، دکھتے ہیں کہ ہم بات کھری کیوں کر دیتے ہیں، اور ظاہری بات ہے، جیسے کہتے ہیں چور چوروں کے بھائی ہوتے ہیں، مجھا مجھا دیاں بھیناں ہوندیاں۔ ہر چوتھے پنجویں بندے کو تو ہم نے جب اس کا شجرہ نشرہ کھولا تو پتہ چلا، تو انہوں نے تو چوریاں، ٹھگیاں، بے ایمانیاں، فراڈ اور ایسے نہ جانے کتنے کتنے واقعات کیے ہوئے ہیں، اور کوئی نہ کوئی کچھ مخصوص ٹولہ تڑا، وہ کہتے ہیں سب تو ایک دوسرے کے کانے ہیں، کون بات کرے۔ تو جب پبلکی آپ کو مخاطب کر دیا جائے تو آپ کا ایک رائٹ بنتا ہے کہ آپ آئیں اور پبلکی اپنا میسج ڈلیور کریں اور اصل حقائق سے لوگوں کو بتائیں۔ اور بعض اوقات لوگوں کو ہمارا لکھنا، بولنا، کسی کو کمنٹس کر دینا، یہ بھی بہت چبھتا ہے۔ آپ ان چیزوں کو مت دیکھیں۔ کسی کو غلط کہنا، صحیح کہنا، ہم ایک پبلک ہے، اور پبلکلی جو بندہ ہوتا ہے اس کا رائٹ بنتا ہے وہ کسی کی مخالفت کرے، وہ کسی کی سپورٹ کرے، وہ کسی کو لائک کرے، کمنٹس کرے۔ آپ ان چیزوں کو مت دیکھیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے کردار کے اوپر جب انگلی اٹھی ہے تو آپ اس کی وضاحت کریں، نہ کہ آپ دیکھیں کہ ہاں بھائی فلانے بندے نے میرے اوپر انگلی اٹھائی ہے، ہاں اس کو کون لائک کر رہا ہے، کون اس کو کمنٹس کر رہا ہے۔ ان چیزوں سے آپ نکلیں۔ ہر انسان کا کسی کے ساتھ کوئی مخلص ہوتا ہے، کسی کی دعوت ہوتی ہے، کسی کی مخالفت ہوتی ہے، کسی کی دوستی ہوتی ہے، اور ہر انسان کا کسی نہ کسی کیٹیگری کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق واسطے ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ مت دیکھیں کہ میرے اوپر اٹھنے والی انگلی اور اس کو کون سپورٹ کر رہا ہے، کون اس کے ساتھ ہے۔ آپ ان چیزوں کو نہ دیکھیں۔ ہاں، میں سفید پوش دیہڑی دار مزدور طبقہ بڑا بول نہیں بولتا، لگائے نہ کوئی سوشل میڈیا پہ ہمارے کردار پہ اٹھائی انگلی، لگائے کوئی الزامات، کرے کوئی ایسی گنونی حرکات، تو پھر ہم انشاءاللہ تعالی اسی چوک چراہے میں، اسی سوشل میڈیا پہ کھلے عام سرے عام ہم اپنا ڈیفینڈ بھی کرنا جانتے ہیں، وضاحت بھی طلب کریں گے، اور متبادل میں لگنے والے الزامات کی جو ہے تردید بھی کریں گے اور وضاحت سے پوچھیں گے بھی۔ اور یاد رکھیں، راہ چلتے کوئی بھی کسی کی نہ پگڑی اچھالتا ہے، نہ الزام لگاتا ہے، نہ ہی کوئی کسی کی کردار کشی کرتا ہے، نہ ہی کوئی انگلی اٹھاتا ہے۔ جب چوک چراہے میں لگ جائے الزام ثبوت کے ساتھ، پروف کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، تو پھر آپ کا رائٹ بنتا ہے اس طرح بند کمروں میں فیصلے کرنا۔ یاد رکھیں، ہوگا کچھ بھی نہیں، نہ ہی کوئی کسی کا کچھ اکھاڑ سکتا ہے، لیکن کردار پہ لگ جائے، جب داغدار کردار ہو جائے، اس کو دھونا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ لات دات ایسے واقعات ہم نے دیکھے، کیا کچھ ہوا، ہوگا تو کچھ بھی نہیں، لیکن جب داغدار ہو گیا کردار تو پھر کوئی بارس نہیں بنتا۔ اور ریالٹی میں ایسے لات دات واقعے، ایسے لات دات، تو اس لیے جب کردار پہ اٹھ جائے انگلی، شخصیت پہ کی طرف نام، تصویر، تحریریں لگ جائیں واضح سے، تو آئیں بھرے مجمع میں دیں دعوت، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ اور راہ چلتا کوئی بھی ایسا الزام نہیں لگتا، نہ ہی راہ چلتا کوئی کردار کشی کرتا ہے، اور نہ ہی راہ چلتا کوئی کسی کا نام تصویر لگاتا ہے۔ الزامات کی بجھار تب ہی ہوتی ہے جب انسان کے اندر خود چور ہو، اور جب انسان نے خود کوئی ہمیشہ کسی غلط ایکٹیویٹی میں ملوث ہو، تب ہی انگلیاں اٹھتی ہیں۔ اور جب انسان کم وقت میں زیادہ بلندیوں کی شہرت کی بلندیوں کو چھونے کے لیے پھر ایسے گنونے حرکات، واقعات کرتا ہے، اور شارٹ کٹ کم وقت میں جب پیسہ زیادہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر کردار پہ داغ نہیں لگتے، ٹھبے لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب اٹھی کردار پہ انگلی تو آئیں چوک چراہے میں اور وضاحت کریں اپنی، تاکہ یہ لوگ دیکھیں، ان کو بھی پتہ چلے کہ آخر حقیقت کیا ہے۔